بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخاطبا أصحابه: تعوذوا بالله من عذاب القبر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں مذکور ہے کہ ایک موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خچری پر سوار ہو کر صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ مدینہ المنورہ کے کسی علاقے سے گزر رہے تھے. اچانک یہ منظر سامنے آیا کہ آپ کی خچری آپ کو لے کر بدک گئی اور قریب تھا کہ خچری آپ کو گرا دے اور آپ زخمی ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور جو صحابہ کرام آپ کے ہمراہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قریب میں موجود چند قبروں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: من یعرف اصحاب هذه الاقبر، ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے جواب دیا کہ میں ان قبر والوں کو پہچانتا ہوں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دریافت کیا: فمتى ماتوا، ان کا انتقال کب ہوا تھا؟ جواب ملا: شرک اور کفر کے زمانے میں، اسلام سے پہلے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان هذه الامة تبتلى في قبورها، بلا شبہ ان قبر والوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب دیا جا رہا ہے ان قبر والوں کو قبر میں.
اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ تم کانپ اٹھو گے اور خوف تم پر غالب آ جائے گا اور تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تم کو وہی عذاب قبر سنا دے جو عذاب قبر میں سن رہا ہوں۔ لیکن اگر میں اللہ سے یہ دعا کروں کہ اللہ تم کو قبر کا عذاب سنا دے اور اللہ تم کو قبر کے عذاب کے منظر دکھا دے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے دلوں میں دہشت بیٹھ جائے گی، ہول بیٹھ جائے گا، اور خوف اس درجہ غالب آئے گا کہ تم مردوں کو دفن کرنا بھی چھوڑ دو گے۔ اور پھر آپ نے تمام صحابہ کرام سے فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تمام صحابہ نے بیک زبان عرض کیا تھا نعوذ باللہ من عذاب القبر، ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب النار، جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تمام صحابہ نے کہا تھا ہم عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہو۔ صحابہ نے عرض کیا تھا ہم تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تعوذوا باللہ من فتنة الدجال، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ چاہو۔ تمام صحابہ نے کہا تھا نعوذ باللہ من فتنة الدجال، ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے ایک یہودی خاتون ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کے لیے آئی، اور اس نے آ کر کے حضرت عائشہ سے گفتگو کی، اور گفتگو کے دوران اس نے ایک دعا حضرت عائشہ کو دی اور یہ کہا اعاذک اللہ من عذاب القبر، عذاب قبر سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے، اپنی پناہ میں رکھے۔ جب وہ چلی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ فلاں یہودی خاتون آئی تھی اور اس نے مجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے جانے کی دعا دی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ پھر اس واقعے کے بعد کوئی نماز ایسی نہیں تھی کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام بآواز بلند عذاب قبر سے محفوظ رکھے جانے کی دعا نہ مانگتے۔ لہذا اس حقیقت کو اپنے دلوں میں بٹھائیے کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اور موت آنے کے بعد قبر اور برزخ کی جس دنیا میں ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے، اس دنیا میں اللہ رب العزت کی طرف سے سوال و جواب ہوگا، سوال کیے جائیں گے، اور بہت سی بدعمالیاں روئے زمین پر ہم ایسی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کی خطرناکی کا احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن قبر کے اندر ان گناہوں کی سزا اللہ کی طرف سے مل کر رہے گی۔ روایات میں آتا ہے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر قبرستان سے ہوا، دو قبریں سامنے تھیں، آپ رک گئے اور آپ نے صحابہ سے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا ان میں سے ایک کا گناہ یہ تھا
کہ یہ دنیا کی زندگی میں پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، پیشاب کی چھینٹوں سے بچاؤ نہیں کرتا تھا، نہ اپنے بدن کی نہ اپنے کپڑے کی۔ اس کا جرم یہ تھا، اور اس جرم کی سزا کے طور پر قبر کا عذاب اس پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اما الآخر فکان یمشی بالنمیمہ، یہ دوسرا شخص ہے جو دنیا میں غیبت اور چغلی کیا کرتا تھا، چغل خوری کا مجرم تھا، دوسروں کی برائی کرنا اور دوسروں کی باتوں کو نقصان پہنچانے کی نیت سے ادھر ادھر نقل کرنا، یہ چغلی کا جرم کرتا تھا، غیبت کا جرم کرتا تھا، جس کی سزا اس کو دی جا رہی ہے کہ قبر کے بدترین عذاب میں اس کو مبتلا کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اور آپ کی دعا اور آپ کی سفارش کی برکت سے عذاب قبر ہلکا کیا گیا۔ ان تمام روایات سے یہ حقیقت ہم تک پہنچتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر اور برزخ کی دنیا میں بہت سے جرموں کی سزا مجرم بندوں اور بندیوں کو دیں گے۔ اس لیے عقل مند ہیں وہ لوگ اور سمجھدار ہیں وہ بندے جو دنیا کی زندگی ہی میں اچھی طرح دین کی روح کو سمجھ لیں اور ان گناہوں کی خطرناکی کو بھانپ لیں جن گناہوں کی سزا موت کے بعد قبر میں اور پھر اس کے بعد آخرت میں ملنے والی ہے، اور پہلے مرحلے میں اپنی ان کوتاہیوں سے اپنے ان گناہوں سے توبہ کر کے اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ درست کر لیں اور ٹھیک کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قبرستان جایا کرتے تھے اور قبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے، اور جب بھی قبر کے مناظر کا تذکرہ ہوتا تھا تو وہ زار و قطار رونے لگتے تھے، ان کو اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رہتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ ایک سیلاب امڑ آیا ہو۔ روایات میں ہے بکا حتی یبل لحیتہ، اتنا روتے تھے کہ داڑھی تر ہو جاتی تھی، داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ ان کے دوستوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ جہنم کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ پر رونے کی یہ کیفیت نہیں ہوتی، لیکن جب قبر کا تذکرہ آتا ہے تو آپ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے آنسوؤں پر قابو ہی نہیں رہتا اور آپ زار و قطار رونے لگ جاتے ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جب سے میرے کانوں نے آقا کی زبان مبارک سے یہ بول سنے ہیں، جب بھی میں قبر کے پاس سے گزرتا ہوں تو دل کانپ کانپ اٹھتا ہے۔ آقا نے فرمایا تھا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ فإن نجا منه فما بعده ايسر منه، اگر اس پہلی منزل پر انسان بچ گیا تو آگے کی منزلیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اور اگر اس پہلی منزل پہ انسان پھنس گیا تو آگے کی منزلیں اور مشکل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آقا فرمایا کرتے تھے مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْضَعُ مِنْهُ، میری آنکھوں نے قبر کے منظر سے زیادہ خطرناک کوئی منظر نہیں دیکھا۔ انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو پہلی منزل یہ ہوتی ہے کہ اس کو قبر کے گڈھے میں اتار دیا جاتا ہے، اور پھر وہ گڈھا بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر منکر نکیر آتے ہیں اور سوال ہوتا ہے اور جواب دینا پڑتا ہے، اور ثواب و عذاب
کی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے. جب تک انسان قبر میں ہے یہ کیفیات پیش آتی ہیں، اور پھر جب سور میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو قبر کھلے گی، انسان دوبارہ زندہ ہوگا، میدان محشر میں اکٹھا ہوگا، نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا. اعمال کے رجسٹر ہاتھوں میں سونپے جائیں گے، اعمال کو تولا جائے گا، پوچھ تاچھ کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری فیصلہ ظاہر ہوگا، پل صراط سے گزارا جائے گا اور انجام کار جنت یا جہنم میں داخل کیا جائے گا. یہ تمام منزلیں ہیں جو پیش آنے والی ہیں. ان منزلوں میں سب سے پہلی منزل موت کے بعد قبر کی منزل ہے. اگر قبر کی منزل پہ انسان بچ گیا، چھٹکارا پا گیا، نجات پا گیا، تو آگے کی منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی. اور یاد رکھیے، اللہ کا جو بندہ ایمان کی زندگی گزارتا ہے، نیکی کی زندگی گزارتا ہے، احتیاط کی زندگی گزارتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش والی زندگی گزارتا ہے، اللہ کا وعدہ قرآن میں ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ اپنے ایسے بندوں کو دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی سچائی پر، ایمان پر، کلمے پر، عقیدہ برحق پر ثابت قدم رکھے گا. اس کے پیروں میں ڈگمگاہٹ نہیں آئے گی، اس کے قدموں میں لرزش نہیں آئے گی، وہ حق پر جمع رہے گا، اس کی زبان حق کا اعلان کرے گی، اس کے جذبات حق کی ترجمانی کریں گے، اور اس کے صلے میں اللہ کی رحمتیں اس کا خیر مقدم کریں گی. جب ایسا بندہ، ایمان والا بندہ، نیک اعمال کی فکر کرنے والا بندہ نزع کے عالم میں ہوتا ہے، سکرات کے عالم میں ہوتا ہے، اور ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، اور دنیا کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو رہے ہوتے ہیں، اور قبر کی دنیا کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے روشن ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ مرحلہ اس کے لیے راحت کا مرحلہ ہوتا ہے، مسرت کا مرحلہ ہوتا ہے. اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اللہ کی رحمتیں لپک لپک کر اس کا استقبال کر رہی ہیں. وہ اللہ کی رحمت کو پا لینا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جلدی سے اس کی روح قبض ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے نصیب میں آ جائیں. چنانچہ جب فرشتہ موت اس کو خطاب کرتا ہے تو کہتا ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی رحمت اللہ ورضوان منہ. اے پاکیزہ روح، نکل اللہ کی رحمت کی طرف، نکل اللہ کی رضا کی طرف. وہ روح آسانی سے ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے آسانی سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے. وہ روح نکلتی ہے، ملک الموت اس کو اعزاز کے ساتھ خوشبودار، روایات میں آتا ایسا کپڑا ہوتا ہے کہ اس پر مشک کی ایسی خوشبو لگی ہوتی ہے کہ زمین پر ایسی اعلیٰ خوشبو کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اس کپڑے میں اس روح کو رکھا جاتا ہے اور پھر آسمانوں سے اس کو گزارا جاتا ہے، اور ہر آسمان پر فرشتے اس روح کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور بالآخر اس کو اس کے اصل ٹھکانے یعنی عرش الہی کے نیچے 7ویں آسمان کے اوپر علیجین نامی مقام میں احترام کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے. ایمان والے بندوں کا حال تو یہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ یہ ہوتا ہے. اور پھر جب وہ قبر میں داخل کیے جاتے ہیں تو قبر میں نور ہی نور کر دیا جاتا ہے، تا حد نگاہ کشادگی کر دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے فرشتوں کو، صدق عبدی، میرا یہ بندہ سچ بول رہا ہے. فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ. اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، اس کے لیے جنت کے لباس کا انتظام کرو، اس کی قبر میں جنت کی طرف دروازہ کھولو. دروازہ کھلتا ہے، جنت کی ہوائیں آتی ہیں اور اس کو سلا دیا جاتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے نم صالحا، تم آرام سے سو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تم کو دوبارہ اٹھائے گا.
یہ سلوک ہوتا ہے ان بندوں کے ساتھ جو اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے ہیں، اپنے یقین کو سلامت رکھتے ہیں، گناہوں سے بچتی ہوئی زندگی گزارتے ہیں، اور اس کے برخلاف جو کفر کی زندگی گزارتے ہیں اور بدعمالی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کے ساتھ توہین کا، ذلت کا سلوک کیا جاتا ہے اور ان کو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے دنیا کے مشغلوں میں آگے آنے والی دنیاؤں کو مت بھول جائیے۔ اس دنیا کے بعد قبر کی دنیا سے گزرنا ہے، اور قبر کی دنیا کے بعد آخرت کی دنیا جو دار القرار ہے، اصل قیام کی جگہ ہے، وہاں جانا ہے، اور وہاں نیکیاں ہی کام آنے والی ہیں، اعمال بھی کام آنے والے ہیں۔ نہ دولت کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، نہ دنیا کے بکھیڑے اور خزانے کام آئیں گے، وہاں کام آنے والی چیز ہماری نیکیاں ہیں۔ لہذا ابھی سے ہم کو تیاری کرنی ہے، ان دنیاؤں کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے فکر کرنی ہے، گناہوں سے بچنے کی فکر کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کی فکر کرنی ہے، معصیت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے ہر خیر مقدر فرمائے اور ہر شر سے محفوظ رہنے کا فیصلہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔